اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ آج کی مجلس برائے سال ثواب ہے سید جعفر حسین زیدی مرحوم و ان کے اہلیہ مرحومہ سید علی جعفر زیدی سے سبتین جعفر زیدی سیدہ ابرو جعفر زیدی سید سجاد گیلانی، اسی خاندان کے خانوادے کے دیگر مرحومین اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے۔ بسم اللہ۔ یہاں پہ ٹھیک ہے، ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علیہ۔ ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے جہاں ہم نے کل بات کو ختم کیا تھا وہیں سے بات کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا سا ایک مسئلہ، بہرحال مسئلہ تو اتنا بڑا نہیں ہے لیکن پوچھ لیا گیا تو جواب دے رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے نا رمضان آتے، اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ بھئی حدیث تو ہے وہاں بھی ہماری، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، بیٹھ جا رہا ہم سے، تو پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ شیطانیاں کون کر رہا ہے؟ جو بازاروں میں ہو رہی ہے، صبح شام ہو رہی ہے، ہمیں جو ہنگامہ فساد سب کچھ ہو رہا ہے نا، بس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز آپ شیطان کے اوپر نہیں ڈال سکتے، یعنی وہ اتنی تیاری کرا کے چلا گیا ہے کہ اسے کوئی فکر نہیں ہوگا، بندہ ایک مہینے کے لیے بند ہے نا، اس کو معلوم ہے بند ہوں لیکن میرا کام چلتا رہے گا۔ وہ بھی اپنے خلفاء چھوڑ کے جاتا ہے، وہ بھی اپنے وارث چھوڑ کے جاتا ہے جب بند ہوتا ہے نا، بند ہونے سے تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بھی اس مہینے میں کر رہا ہے کتنی بڑی بات ہے کہ اس کا الزام شیطان کو بھی نہیں دے سکتا کہ شیطان نے مجھ سے کرا دیا، شیطان تو بند ہے، تو خود کر رہا ہے۔ تیرے اندر جو شیطان شبہ بیٹھا ہے نا، نفس کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے، نفس امارہ، اسی دیکھیں قرآن مجید نے ہر چیز شیطان پہ تھوڑی ڈالی، وہ جو آپ کو نفس دیا ہے تو اس میں ہے نا ایک نفس امارہ بھی ہے کہ نہیں ہے، جو برے کاموں کا حکم دیتا ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے، غلط کاریوں کا حکم دیتا ہے، وہ ہے نا نفس امارہ، اور وہ نفس امارہ اسے ذکر ہے، نفس لوامہ اس کا بھی ذکر ہے، جو نفس بعد میں ملامت کرتا ہے اس کا بھی ذکر ہے، اور جو نفس مطمئنہ اس کا بھی ذکر ہے۔ وہ نفس کی بہت، یہ صرف 3 قسمیں نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، نفس کی بہت قسمیں ہیں، نفس ملکوتی ہے، نفس ناسوتی ہے، نفس لاہوتی ہے، نفس کیا نفس حیوانی ہے نا، یہ سارے ہیں، نفس کی الگ الگ، یعنی عرفاء کی الگ قسمیں، صوفیہ کی الگ قسمیں، علماء کی الگ قسمیں، قرآن مجید نے جو قسمیں بتائیں وہ الگ، یعنی کئی قسمیں نفس کی قسمیں بنتی چلی جاتی ہیں، وہ نفس اعلیٰ، بالکل اعلیٰ اعلیٰ، وہ بہت ہی اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر نفس مطمئنہ ہے کہ نہیں، تو یہ نفس امارہ خود بتا رہا ہے نا کہ اندر بھی ایک چھپا ہوا ہے نا، وہ اپنا کام کر کے چلا گیا، بند ہو گیا۔ اب اس میں جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کا ذمہ دار، اس کی ذمہ داری شیطان پر نہیں ڈال سکتا، وہ شیطان تو بند ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کا مطلب یہ تیرے اندر جو شیطان ہے، اندر جو نفس امارہ ہے، یہ اس کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اب آئیے جہاں ہم نے کچھ آیات پڑھی تھی، اب آج ان کی تھوڑی سی تفصیل میں جائیں گے آپ کے سامنے، پھر ان آیات کو دہرا دیں گے اور کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ دیکھیے یہ کیسے ہوتا ہے۔ جو ہم نے بات کی نا کہ اللہ نے سب کو بخش دیا، رمضان کا چاند ہوا، رمضان شروع، اللہ نے سب کو بخش دیا، جاؤ سب کو میں نے معاف کر دیا، جاؤ اب جو ہوگا 0 میٹر اب شروع ہوگا تمہارا کام، جتنے بھی اہل قبلہ ہیں ان سب کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے، یاد رکھیے گا، حدیث ہے، اور میں نے اس کی دلیل آپ کو دے بھی دی کس طرح سے ہے کہ نہیں۔ اب اس چیزوں کو آگے بڑھائیں گے کہ کل ہم نے جو آیت تلاوت کی تھی، آج بھی وہ 2-4 آیت آپ کو پہلے تلاوت کر دیں گے، آج وہیں سے شروع کریں گے بات کو جہاں سے ختم کیا تھا، کہ بتائیں گے کہ کیسے اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ بینک میں یا کسی بھی
کہ اس کو کہتے ہیں نا کہ فائنینشیل جو ادارے ہوتے ہیں جو بھی ہیں فائنانس کمپنیاں ہیں وہ آپ کہتے ہیں وہ آپ کو 100 روپے پہ 10 روپے منافع دے رہے ہیں، مطلب ہے 15 روپے منافع دے رہے ہیں، 20 روپے منافع دے رہے ہیں، اور جہاں فراڈ ہوتا ہے وہاں 200 سے شروع ہوتے ہیں، 100 کے ڈبل شاہ، کیا نام تھا اس کا؟ نام تو پتہ نہیں، کچھ اور ہوگا ہے نا. تو پھر اس کے بعد وہ ڈبل کا وہ سارا نکل جاتا ہے، انسان کی ساری زندگی جمع پونجی سب لالچ میں کیا ہوتا ہے، سب جو کچھ تھا وہ بھی گیا. لیکن نارملی اتنا ہے نا 10%، 15%، 20% سے زیادہ اوپر نہیں ہوتا. منافع ہے نا، رکھ دیتے بھائی ادھر رکھ دیا، سیونگ سرٹیفکیٹ لے لیا، یہ لے لیا، وہ لے لیا، وہ لے لیا، رکھ دیا، ایسا ہے نا. اچھا اب دیکھیے پروردگار عالم کس حساب سے دے رہا ہے. ایک صلوات دیجیے محمد علی محمد. اب وہ ساری باتیں ہم آج آپ کے سامنے لائیں گے اور اس کی دلیل بھی دیں گے. یعنی قرآن مجید تو یعنی آیت تو ہے نا، ہمیں ماننا پڑتا ہے، آیت ہے مان لو بھائی، آمنا و صدقنا ہے نا، مسلمان ہے مانے گا، ایمان رکھے. لیکن اس پہ دلائل بھی تو ہونے چاہیے نا، عقلی دلائل بھی ہونے چاہیے کہ بھائی یہ دلیل ہے، دیکھو اس کی یہ دلیل ہے. اس طرح سے اللہ تمہاری ایک نیکی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے نا. کسی ایک نیکی کی وجہ سے آپ کو سارے آپ کی برائیوں کو بخش دے. جیسے میں نے بتایا کہ روزہ جو ہے، جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، روزہ اس کی ڈھال بن جاتا ہے. روزے میں اللہ سونے کو بھی عبادت قرار دے دیتا ہے کہ چلو سو رہا ہے نا، اتنی دیر بچا ہوا ہے دوسری برائی سے، سو رہا ہے، چلو سو رہا ہے، یہ بھی عبادت، سانس لینا عبادت، ہر چیز کو عبادت کرتا ہے. اب وہ 2-4 آیتیں پڑھتے ہیں اور پھر بات کو لے کر آگے بڑھیں گے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب دیکھیے رمضان کے موضوعات خشک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میری آپ سے گزارش ہے کہ جب صلوات بھیجے تو محمد آل محمد بلند آواز سے بھیجا کیجیے. ایک بار اور صلوات. اچھا اب یہ کل ہم جہاں بات ختم کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو میں نے دیا ہے. انسان کہے گا ہاں بھی جب اللہ دے گا تو خرچ کریں گے، ابھی تو ہمارا اپنا ہے، ابھی تو ہمارا، جب اللہ دے گا تو خرچ کر دیں، ابھی تو ہم محنت کرتے ہیں. بڑی بڑی دلیلیں لے کر آتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ملحدین بھی یہ بھی جو مذاق اڑاتے ہیں مذہب کا، یہی تو باتیں کرتے ہیں نا لا کے کہ اللہ جب دے گا تو خرچ کر دیں گے. ابھی اللہ کہا دیتا ہے صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، یہاں جاتا ہوں وہاں جاتا ہوں، دھوپ میں اپنا خون رنگ جلاتا ہوں، خون جلاتا ہوں، جب جا کے ہوتا ہے جب اللہ دے گا خرچ کر دوں گا. گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ دے دے گا خرچ کر دے گا مجھے. یہی ہے نا جوابات، عموماً یہ جواب ہوتے ہیں. پروردگار فرما رہا ہے کہ نہیں، جو بھی ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. یعنی جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ہم نے دیا ہے، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ہم نے دیا ہے، ہم نے تم کو دیا. اور ہم نے بتا دیا کہ واجبات الگ ہے، خمس زکوٰۃ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. صدقات و خیرات سے یہ انسان یہ جو خرچ کرتا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اصل اجر جو ہے وہ یہاں ہے اس کام جو ہم نے خرچ کیا. اچھا بھائی اب دیکھا جائے کہ آپ کماتے ہیں یا اللہ دے رہا ہے آپ کو، یہی بحث ہے نا. انسان کہہ رہا ہے کہ جب مجھے ملے گا اللہ دے گا تو میں خرچ کر دوں گا، ابھی تو میں محنت کر رہا ہوں صبح سے شام تک. اچھا ایسا ہے کہ جتنی چیزیں اللہ نے تجھے نعمت کے طور پہ دی ہیں ان کا اس سے کوئی معاوضہ وصول کرتا ہے؟ اللہ نہیں وصول کرتا. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو الگ ہٹا دے اور کما کے بتا دے. پانی کا کوئی معاوضہ لیا اللہ نے آپ سے؟ ہوا کا معاوضہ لیتا ہے، سورج کی روشنی کا معاوضہ لیتا ہے، دن اور رات کا معاوضہ لیتا ہے، شب کی چاندنی کا معاوضہ لیتا ہے. ہر چیز شامل ہے آپ کی کمائی میں. یاد رکھیے گا ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. صحرا کا، دریا کا، سمندر کا، جنگلوں کا معاوضہ لیتا ہے. وہ انسان ٹیکس لگاتا ہے وہ الگ ہے نا، وہ الگ چیز ہے. وہ انسان کو ٹیکس مجبوراً لگانا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ بیچارے اپنا کاروبار کیسے چلائیں گے اگر ٹیکس نہیں لگائیں گے. آپ کی گردنوں پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے تو ان کی گاڑیاں کیسے چلیں گی بھائی؟ مصیبت ہو جائے گی نا. ان کے بچوں کے پاس جو بڑی بڑی لمبی لمبی چوڑی چوڑی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ کیسے چلیں گی بھائی؟ ان کے بچے عیاشیاں کیسے کریں گے؟ ان کے بچے یورپ کیسے دورے کیسے کریں گے؟ ان کے بچے امریکہ کیسے جائیں گے ہیں؟ ان کے بچے سڑکوں پہ بدماشی کیسے کریں گے؟ ان کے بچے سڑکوں پہ غریبوں کے بچوں کو کچل کے مار کے کیسے دیں گے نا؟ یہ سب اس لیے ٹیکس ضروری ہوتا ہے. تو وہ الگ چیز ہے. اللہ نے کوئی ٹیکس لگایا؟ حالانکہ یہ لگانے والے تھے، روشنی پہ بھی لگانے والے تھے سورج کی، کہ سورج کی روشنی سے تم سولر میں استعمال کر رہے ہو، اس پہ بھی ٹیکس لگو. تو خدا کا شکر ہے ابھی تک نہیں لگا لیکن لگ جائے گا انشاءاللہ. آہستہ آہستہ ٹھہر گیا. ہوا میں سانس دے رہے ہو آکسیجن، اس پہ بھی ٹیکس لگا دیں. یہ انسان کر رہا ہے. اللہ جن چیزوں کو تم اپنی کمائی میں استعمال کرتے ہو اللہ ان چیزوں پہ ٹیکس لے رہا ہے. تو بس اللہ کے دیے ہوئے سب وسائل کو ہٹا دو پھر کما کے بتا دو. اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ ہٹا دو.
وہ سب چیزیں نکال دو، اللہ کی نعمتوں کو الگ کر دو جو اللہ نے دی، جس کے ذریعے سے تم پھر جو تم کماؤ گے تمہارا اپنا ہوگا، اس کو کما کے بتا دو۔ کما سکتا ہے انسان؟ نہیں کر سکتا نا۔ وہ بڑا اچھا اس کا شاید وارث شاہ کا بلے شاہ کا جو بھی ہے کلام، وہ تو مجھے تو نہیں یاد، لیکن مفہوم مجھے یاد رہ جاتا ہے باتوں کا۔ اچھی اچھی باتیں پرانے اولیاء اور یہ صوفیہ بڑی اچھی اچھی باتیں بھی نہیں بلکہ باتیں کر کے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ آپ صرف کھیتی بو سکتے ہیں نا، آپ صرف یہ لگا سکتے ہیں نا، بیج بو دیا آپ نے، جس کہتے ہیں پنیر ہی لگا دیا آپ نے، فصل ہوگی یا نہیں ہوگی یہ آپ کے اختیار میں ہے؟ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اگر تیرے اختیار میں تو روک لے سیلاب کو، تیرے اختیار میں تو فصل کو تباہی سے روک لے، تیرے اختیار میں تو ٹڈی دل کے حملے کو روک لے، تیرے اختیار میں سب کر لے، نہیں ہے نا۔ لگانے کے بعد دعائیں کرتا رہتا ہے۔ میں نے وہاں پہ دیکھا خیرپور وغیرہ میں، جہاں آپ جانتے ہیں نا کھجوریں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ اب ایک جگہ ہم کراچی میں تڑپ رہے ہیں، بارش کی دعائیں کر رہے ہیں، ہم قرآن کو ہاتھ میں لے کے دعا کر رہے ہیں پروردگار بارش برسا دے، وہاں قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہے ہیں بارش نہ ہو، بارش نہ ہو۔ اب دیکھا آپ نے، ایک جگہ قرآن سر پہ رکھ کے دعا کر رہا ہے بارش ہو جائے، ایک جگہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہے بارش نہ ہو، فصل تباہ ہو جائے گی نا ان کی۔ اب یہ فصل کے تباہ ہونا نہ ہونا تمہارے اختیار ہے؟ نہیں ہے نا۔ سیلاب پہ تمہارا اختیار ہے، آندھی طوفان میں تمہارا اختیار ہے، زلزلے پہ تمہارا اختیار ہے، نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی اور کے ہاتھ میں، وہ اس کے ہاتھ میں جس کا اختیار سارے کائنات کی ہر شے پر ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ جو کچھ بھی تم کماؤ گے، ہماری دی ہوئی چیزیں ہٹا دو، پھر کما کے بتا دو، پھر جو کماؤ گے تمہارا ہوگا۔ میں نے عرض کر دیا نا کہ آپ صرف یہ بیج بو سکتے ہیں، پنیری لگا سکتے ہیں، یہ اختیار نہیں کہ ہاں حتمن نکل آئے گی، نہیں نکلے گی، نہیں نکلے گی، کیا کر لیں گے؟ کیڑا لگ گیا فیصلے میں، کچھ بھی ہو گیا، اور دعائیں کرتے رہو بھائی کہ اللہ دے دے، خیر سے دے دے، خیر سے دے دے، ہے نا یہ۔ اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ ایسے ایسے کیڑے ہیں جو 77 سال سے لگے ہوئے ہیں، جانوں کو پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ دنیا میں کئی ایسے کیڑے نہیں چمٹے ہوئے، جیسے کیڑے ہماری فصلوں کو چمٹے ہوئے ہیں، ہمارے لوگوں کو چمٹے ہوئے ہیں۔ یہ کیڑے عجیب و غریب قسم کے کیڑے ہیں، ان کو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، کوئی دوا ایسی ایجاد نہیں ہوئی ابھی تک جو ان کیڑوں کو ختم کر دے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس جو ہم نے دیا، یعنی ہماری دی ہوئی نعمتوں کو الگ کر دو، پھر خرچ کر دو، سب تمہارا ہے، جاؤ خرچ کر لو، بس ہم نے دیا ہے۔ جو کچھ بھی دے رہے ہیں وہ ہم دے رہے ہیں۔ ورنہ آپ نے دیکھا کہ انسان اتنی کوشش کرتا ہے، بعض لوگوں کو نہیں دیکھا آپ نے، ساری زندگی جد و جہد کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیچارے کھڑے نہیں ہو پاتے اپنے پیروں پہ نا، پنپ نہیں پاتے، نہیں پا رہے، سب کچھ کر رہے ہیں، محنت دوسرا بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور بھی کوئی طاقت ہے کہ جو تمہارے رزق میں اضافے کا باعث بن رہی ہے، جو تمہیں رزق دے رہی ہے۔ ہم نے دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے وہ ہم نے دیا ہے۔ اور ایسا تاریخ میں نہ معلوم کتنی بار ہوا کہ جب انسانوں نے یہ نعرہ لگایا نا کہ سب کچھ میرا، سب کچھ میرا، اسی وقت اللہ کی گرفت آتی ہے اور وہ پکڑ لیتا ہے، اور اس کے بعد فارغ۔ قارون نہیں خرچ کرتا تھا اللہ کی راہ میں نا، جناب موسیٰ کا فرسٹ کزن ہے، بنی اسرائیل سے ہے، اور جناب موسیٰ اس کو مذمت کرتے تھے، اس کو ملامت کرتے تھے کہ بھائی تجھے اللہ نے اتنا دیا، کہا میرا ہے، جب اللہ دے گا تو خرچ کر دوں گا۔ یہ اس کا نعرہ تھا سب سے پہلے قارون کا، جو آج تک لوگ لگاتے ہیں۔ قارون کہتا تھا جو کچھ کمایا میں نے کمایا، میری ہے بھائی، میری محنت ہے، میرے علم کی وجہ سے، میری وہ ذہن کی جو طاقت ہے وہ اس کی وجہ سے میں نے سب کمایا، میری عقل اس سے میں کما رہا ہوں، اللہ کا دیا ہوا تھوڑی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دولت سمیت غرق ہو گیا، نہ اپنی آپ کو بچا سکا، نہ ہی اپنی دولت کو۔ یہ نہیں سوچتا انسان، نہ قارون کے انجام سے سوچتا ہے، نہ فرعون کے انجام سے سوچتا ہے، نہ نمرود کے انجام سے سوچتا ہے، نہ شداد کے انجام سے سوچتا ہے، نہ یزید کے انجام سے سوچتا ہے، نہ صدام کے انجام سے سوچتا ہے، نہ قذافی کے انجام سے سوچتا ہے۔ کسی چیز سے جب طاقت کے نشے میں ہوتا ہے کچھ نہیں سوچتا کہ ہوتا کیا ہے بعد میں۔ سمجھ آ رہی ہے ہماری بات؟ بس کیونکہ طاقت کا نشہ ہوتا ہے، چور کے بعد جو میں چاہوں گا میں وہ کر دوں گا، جو چاہوں گا کر دوں گا۔ اب یہ اور وہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو۔ اب دیکھیے اضافہ کیسے ہوتا ہے، وہاں تک آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ ایک صلوات اور بھیجیے محمد آل محمد۔ آئیے اچھا کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، یہ ہم نے کل آیت پڑھی تھی، تشریح نہیں کی تھی۔ انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے دیا۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی، جو ہم نے دیا، ہم نے دیا تم کو، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب چاہیں گے ایک لمحہ بھی نہیں لگے، قلم ہل بسر پلک جھپکنے سے پہلے تم سے سب واپس لے لیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم سب واپس لے لیں گے تم سے۔
اور اس سے پہلے کہ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن لا بیع ولا خلۃ، نہ ہی کوئی تجارت کام آئے گی، لینا دینا کہ چلو 70 ارب روپے میں فلاں صوبے کی حکومت خرید لو، 170 ارب روپے میں 2 صوبوں کی حکومت خرید لو، اور 350 ارب روپے میں 3 صوبوں کی حکومت خرید لو. ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. تجارت اب یہ مجھے نہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اب میں پڑھتا رہتا ہوں ادھر ادھر، اخبار میں آ گیا، ادھر آ گیا، ادھر آ گیا، وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا، صحیح ہے نہیں ہے، اب اس سے مجھے کوئی بحث نہیں، اس لیے میری گردن پہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیا پتہ جھوٹ ہو نہ ہوتا ہو، لیکن سنا ہے کہ 170 ارب روپے میں 2 صوبوں کی حکومت خریدی گئی. ماشاءاللہ ہیں، دیکھیے کیسے کیسے کام ہوتے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے لا بیع فیہ، اس دن کوئی تجارت کام، وہاں خریدو نا پھر پتہ چلے گا. 2 کھرب روپے میں کسی فرشتے کو خرید کے بتاؤ نا ذرا، نہ کرین کو خرید لو ذرا، ساری دولت کے ذریعے تو پتہ چل جائے گا حساب. ولا خلت، اور نہ دوستی کوئی کام آئے گی، کیونکہ دوست آگے بڑھ کر کوئی الائنس بھی کام، کوئی اتحاد بھی کام نہیں آئے گا. ولا شفاعت والکافرون هم الظالمون، یہ ہم نے کل آپ کو اس کو بتایا تھا، اب آپ آج ذرا سا آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ اب سمجھ میں آئے کہ اس دن کو جو کرنا ہے ابھی کرو. یعنی اللہ اب ایک تجارت بتائیں گے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تجارت کرو. وہ کون سی تجارت، وہ ابھی آگے آ جائے گی کہ یہ والی تجارت کیا کرو. لیکن چلیے ابھی اس کو ایک تسلسل سے لے کے چلتے ہیں. 262ویں آیت سورہ بقرہ کی. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، یہ کل ہم نے بتایا تھا کہ جب کسی کے ساتھ نیکی کرو تو خبردار اس کو جتاؤ مت، اس پہ احسان نہ جتاؤ کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا، نہ ہی اس کو اذیت دو اس نیکی کے بدلے میں یا اس مال کے بدلے میں جو تم نے اس بیچارے غریب کی مدد کی ہے. وہ خبردار جو بیچارہ اس قابل نہ ہو کہ قرضہ واپس کر سکے، اس کے دروازے پہ مت جایا کرو. جب تمہیں یقین ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے، یہ نہیں دے سکے گا، اس کو ذلیل و رسوا نہ کرو، اس کے دروازوں پہ نہ جاؤ. یہ انسانیت کی توہین ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے قرض لے تو لیتے ہیں لیکن واپس نہیں کر پاتے، واپس نہیں کر سکتے. لہذا خبردار ان کو رسوا نہ کرنا، ان کو ذلیل نہ کرنا، ان کے گھروں پہ جا کے شور مت مچانا. وانفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں بہت اجر عظیم دے گا. اگر تم ان لوگوں کو نازیت دو گے، نہ ان پہ احسان جتاؤ گے، تمہیں اجر عظیم دے گا. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت کے دن تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. جب سب ڈرے ہوئے ہوں گے تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. آئیے آگے چلیے. اب پھر وہی بات کہ تکرار ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اس سے کیا ہوگا؟ اگر تم احسان جتاؤ گے نا، تمہاری نیکی ضائع ہو گئی، تمہارے صدقات باطل ہو گئے. تمہارے صدقات کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے سب. اگر تم ایسے کرو گے، ان کو اذیت دو گے، ان پہ احسان جتاؤ گے. اور یہ اس کا والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، بالکل ان لوگوں کی طرح کہ جو مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہجوم لگا لگا کے، تصویریں بنوا بنوا کے، موویاں بنوا بنوا کے، دیکھو بھائی کتنے سارے غریبوں کو جمع کیا ہوا ہے، میں نہیں دیکھو میں بانٹ رہا ہوں نا، یہ میں دے رہا ہوں، ان لوگوں کو دے رہا ہوں. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان کا ایمان نہ اللہ پر ہے نہ روزے. یہ دنیا سب کچھ ان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ دنیا ہوتی ہے بس. وہ دیکھی جائے گی، ادھار کا ہوتا ہے، وہ دیکھا جائے گا جب مریں گے، جب دیکھا جائے گا. بعد میں ابھی تو شہرت کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، اس مال کو خرچ کرو تاکہ اس کے بدلے میں اور کروڑوں خرچ کرو، اربوں کماؤ لوگوں کی گردنوں پہ مسلط ہونے کے بعد. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین. اب آئیے دیکھیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی مثال وہ چٹان کی سی ہے جس پہ گرد ورد نہیں جم جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں رنگین، بارش پڑی اور سب صاف ہو گیا، کوئی عمل باقی نہیں بچا. یہ کل ہم بتا چکے. اس سے آگے چلتے ہیں. بس اس شیطان کا بھی بتا دیے کہ شیطان کیا کرتا ہے. وہ ڈراتا ہے کہ مت خرچ کرنا، فقیر ہو جاؤ گے، تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا، تمہارا بینک بیلنس کم ہو جائے گا. یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ تمہیں فقر کا وعدہ. اب دیکھیے جو آگے لے کے میں میدان ہموار کرنا چاہ رہا تھا، زمین ہموار کرنا چاہتا تھا. اب جو آگے بات آئے گی نا، اب وہ دلائل آپ کو دیں گے ہم. لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا خشک صحیح، لیکن پہلے پورا مقدمہ بن جائے. شیطان کیا کرے گا؟ شیطان وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، نہیں ختم ہو جائے، پیسے کم پڑ جائیں گے، تمہارا خرچ وہ کسی بھی صورت میں.
رمضان میں تو شیطان قید ہے نا، وہ کسی بھی صورت میں، بیوی بچے اڑ گئے، کیا کر رہے بھائی، ہمارا کیا ہوگا، آپ ان لوگ بانٹ دو گے، آپ راشن بانٹ دو گے، کپڑے دے دو گے، نہیں 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 ہمارے لیے ہونا چاہیے، یا خود انسان ڈر رہا ہے کہ ایسا نہ کروں، شیطان یہ کرے گا۔ 268ویں آیت میں ہے۔ اب آئیے، اب یہ انسان سرم و علانیہ، یہ بھی کل بات آ گئی تھی، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرم و علانیہ، چھپا کے بھی نیکی کرتے ہیں اور دکھا کے بھی۔ اس کی ہم نے کل تشریح کی تھی نا کہ بعض وقت شخصیات ایسی ہوتی ہے، مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مراجع تقلید جو ہمارے ہیں نا، وہ اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ جب لوگوں کو تشویق دلوانی ہو، کیا کریں گے جناب، اعلان کر کے باقاعدہ کہ بھئی یہ جتنا بھی آ رہا ہے مال، یہ جو سہم امام ہے، یہ سب لے جاؤ، پارا چنار والوں کو دے دو، فتویٰ ہمارے پاس تحریری طور پہ موجود ہے، جاؤ ان کو دے دو، لے جاؤ یہ سارا مال اٹھا کے، سارا مال لے جاؤ فلاں اسپتال میں لگا دو، یہ سارا مال لے جاؤ فلاں یونیورسٹی میں لگا دو، اعلان کر کے۔ اب جب وہ اعلان کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نیچے جتنے بھی ہیں نا ان سب کو، اور یہ صرف مال کی بات نہیں ہے، اپنے بچوں کو میدان میں بھیج دیں گے، میدان جنگ میں جاؤ، ان کے بچے شہید ہوتے، پتہ ہے نا، صرف آل حکیم کے، آیت اللہ محسن حکیم طباطبائی کے خاندان کے 102 شہید ہیں، کتنے؟ اب جب وہ بھیجیں، علماء بھیجیں، تو اب دیکھا یہ ہے سرم و علانیہ، کہ بعض اوقات دکھا کے اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ پوری قوم میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، جوش پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء کر رہے ہیں، یہ جب کر رہے ہیں اتنا، تو پھر ہمیں بھی آگے بڑھ کر کرنا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں تصویر، اب قرآن میں آ گیا، تصویریں کھنچواؤ، مووی بنواؤ، یہ سب کرواؤ، اپنی شہرت کو آگے لے جاؤ، یہ اپنی شہرت کے نہیں، یہ میں نے بتایا سرم و علانین کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ عام آدمی میں شوق پیدا ہو جائے، تشویق اس کو کہتے ہیں، تشویق پیدا ہو جائے کہ میں بھی، یہ سب کام ہو رہا ہے، اتنے بڑے بڑے عالم، اتنے بڑے بڑے مرجع کریں، میں بھی یہ کام انجام دوں گا، اس کو کہتے ہیں سرم و علانیہ۔ بہت اس کی آگے تفصیل ہے، لیکن ہمیں پہنچنا ہے کسی اور مطلب تک۔ اب آئیے وہ بات آ گئی جہاں تک آپ کو لانا چاہتے تھے آج کی مجلس میں، یہ ہے 261ویں آیت سورہ بقرہ، 261ویں آیت۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی سی ہے، وہ ایک دانہ، حبہ یعنی حبتن، وہ اس کو دانے کو کہتے ہیں، کمثل حبتن، وہ ایک دانہ، انبتت سبع سنابل، جس سے 7 کیا نکلتی ہیں، 7 اور چیزیں نکلتی ہیں، کوپلیاں، بالیاں، بالیاں کہتے ہیں نا اس کو، بالیاں نہیں، ایک دانے سے کتنی بالیاں نکلتی ہیں، 7۔ یہ مثال دی جا رہی ہے، کم بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اس سے 7 بالیاں پیدا ہوں، اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہو، تو کتنے ہو گئے، 700 کا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، اس کی مثال یہ ہے۔ آپ بینک میں رکھ رہے تھے 20% فائدہ مل جائے، آپ فائنانس کمپنی میں رکھ رہے تھے 15% مل جائے، یہاں پروردگار عالم فرما رہے کہ ایک نیکی میں کتنے دانے، اب نہیں پتا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ گندم کا جسے 7 بالیاں نکلے، ہر بالی میں 100 دانے، تو کتنے ہو گئے، ایک کے، اور پھر ایک کے 700 نہیں، یہ 700 تو سمجھانے کے لیے کہا گیا، نہیں، اللہ اس میں اضافہ بھی کر سکتا ہے، 700 کے 7000 بھی کر سکتا ہے، 700 خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی، اب وہ نیت پر ہے، عمل پر ہے۔ اب آئیے، بس یہ بات یہاں پہ ختم، اب اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں، آپ کو یہ رکھیے گا بھائی اپنے پاس۔ اب آئیے، اب دلائل کیا ہے اس کے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک نیکی انجام دے رہا ہوں، ایک جو میری استطاعت ہے اس کے مطابق کر رہا ہوں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مثال یوں دے دیتے ہیں آپ کو کہ کوئی کسی ایک روزے دار کو روزہ کھلوا دے ایک خرمے کے ذریعے، تو اس کے ثواب لکھا نہیں جا سکتا۔ کیوں یہ کہا گیا؟ تو حیرت سے کسی نے پوچھا تھا چھٹے امام سے کہ ایک خرمے سے؟ کہا نہیں، آدھا خرمہ بھی ہو، یعنی اس کے پاس نہیں ہے نا، غریبوں کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ ہوتا یہ نا کہ بھئی یہ تو سرمایہ دار ہے، حلال مال، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو ناجائز کا بات ہے، حلال
ہمارا مومن ایک اچھا مومن سینکڑوں کو کرا رہا ہے. اب وہ غریب آدمی تو دیکھے گا نا اس کو تو اتنا ثواب مل رہا ہے, اس کے پاس تو پیسے ہی پیسہ ہے, یہ سینکڑوں کو روزے کھلوا رہا ہے. اب دیکھیے پروردگار عالم نے اس میں کیسا برابر رکھا ہے حساب. نہیں, سینکڑوں کو کھلائے, ہزاروں کو کھلائے. اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے, ایک خرما ہے, ایک کھجور ہے بس, آدھی کھجور اگر دوسرے کو دیتا ہے, غریب آدمی کو روزہ کھلواتا ہے, تو اس کا وہی ثواب ہوگا جو ہزاروں آدمیوں کو لوگ روزہ کھلوا رہے ہیں, وہ ثواب اس کو ملے گا. یعنی غریب سے غریب آدمی وہ سارا ثواب لے سکتا ہے. ایک تو یہ مثال آ گئی سمجھ میں آپ کو, کہ اگر یہ نہ سوچے کہ میں کیا کروں, نہیں, 4 کھجوریں تو لے سکتا ہے نا, 4 کھجوریں یا ایک روٹی پہ ایک کباب, ایک روٹی 2 آلو, آدھا بھی کھلا رہا ہے کسی غریب کو, مستحق کھلا رہا ہے, وہی ثواب ہو جو ہزاروں کو کھلا رہا ہے. کیوں؟ اللہ ہے نا, وہ عادل ہے. عادل یعنی اپنے حساب سے اس نے کروڑوں میں سے ہزاروں خرچ کیا ہے. جس نے ہزاروں کو کھلایا ہے اس نے کروڑوں میں, اس کے پاس تھے تو اس نے ہزاروں خرچ کیے نا, یا چند لاکھ خرچ کر دیے. اس کے بیچارے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو جب اس کا مقابلہ کریں گے, موازنہ کریں گے, تو اس نے اپنا سب کچھ دے دیا, 100% دے دیا, اس نے تو 10% دیا. اس نے کتنا دیا؟ مثال کے طور پہ مطلب 10% دیا, 5% دیا, 6%, سارا تو نہیں دے دیتا ہے. یہ بیچارہ تو سب کچھ دے رہا ہے نا, لہذا اس کا ثواب بھی اتنا ہی جتنا وہ ہزاروں کا روزہ کھلوانے والے کا ثواب ہے. اب آئیے کیسے, کیوں؟ ایک عام مومن یہ کام انجام دے, ایک نیکی کا انجام دے رہا تو اتنے 700 بھی زیادہ اللہ چاہے گا بڑھا دے گا, اور بھی وسیع کر دے گا, واسع علیم, وہ اس سے بھی وسیع, وہ نیتوں پر ہے, اسے اور زیادہ بڑھا دے گا. 700 کو چھوڑو, وہ 7,000 کر دے گا, وہ 7 لاکھ کر دے گا تمہاری نیکیوں کو, وہ اللہ کر دے گا. کیسے؟ آئیے قرآن ہی میں اس کا جواب ہے, قرآن ہی میں اس کا جواب. کیونکہ دیکھیے, یاد رکھیے کہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کی ان آیات کی, جن کا بظاہر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا بھئی اس کے کیسے ہو سکتا ہے, کیا ہوگا, اہل بیت کے پاس کوئی جواب نہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, معلم ہے قیامت تک کے لیے قرآن کے. اسی لیے دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے, عالم اسلام تباہی کی طرف جا رہا ہے, کہ جہاں سے قرآن لینا چاہیے وہاں سے نہیں لے رہے. ضد ہو گئی, عجیب ضد ہے کہ قرآن آل سے مت لو. پرانا پتہ نہیں 50-60 سال پرانا مصرع ذہن میں آ گیا کسی کا, عجیب ضد ہے. نتیجہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں نا. جان کے آپ صبح شام چینل دیکھ رہے ہیں, میں تو دیکھتا ہی نہیں, خون کھولتا ہے کہ وہ عجیب قسم کی اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں نا. اب تو آنا شروع ہوگی نا عجیب قسم کی باتیں, یعنی بدیہیات کا انکار ہو رہا ہے, بدیہیات کا, پنجتن کا انکار کرے نا, تو خام سے حال باب, تو حدیث قصہ کا انکار, اس کا انکار, اس کا سب کچھ. لیکن خیر خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ایسے وسائل پیدا کر دیے کہ جواب بھی بھرپور جا رہے ہیں. خدا کا شکر ہے, الحمدللہ جواب بھی بھرپور طریقے سے دیا جا رہا ہے. اب آئیے سورہ توبہ, نواں سورہ قرآن مجید کا, 111ویں آیت. 100 جا کے دیکھیے گا اور ایک کیف محسوس کریں گے آپ اس آیت کو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کاروبار کرتا ہے مومنین کے ساتھ, تجارت کرتا ہے اللہ مومنین کے ساتھ. مومن کی جانوں کو خرید لیتا ہے. تمہاری جان میری ہوئی, اپنی جان مجھے بیچ دو, اپنی جان مجھے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم, اپنا جان و مال مجھے بیچ دو. اس سے بڑی کوئی تجارت نہیں ہے. قرآن نے اس کو سب سے بہترین تجارت, فائدے والی تجارت قرار دی. اللہ سے سودا کر لیا, اللہ سے سودا کر لو, تمہاری جان کی اور مال مجھے دے دو, اپنا میرے ہو جاؤ. تو اس کے بدلے میں کیا کروں گا؟ قیمت کیا ہے تیری جان کی اور مال کی؟ بین لہم الجنہ, تیری جان کی قیمت کو میں جنت قرار دے دوں گا. مرنا تو ویسے بھی ہے نا, بچے گا تو نہیں, مرے گا نہیں مرے گا. لیکن اگر سودا کر لے اللہ سے, تو اگر اللہ سے سودا کر لے گا تو کیا ہوگا جناب؟ طے ہو گئی نا ایک بات. ان اللہ اشتری من المؤمنین, مومنین سے خرید لیتا ہے اللہ, ان کی جان اور مال خرید لیتا ہے کہ مجھے بیچ دو اپنی جان مال, اور دیکھو بدلے میں تمہیں کیا دیتا ہوں, میں تمہیں جنت دے دوں گا بدلے میں. حالانکہ عام مومنین سے بھی وعدہ ہے نا, آپ یہ عمل کریں, 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 یہ ہوگا, یہ ہوگا, ہوگا نہیں ہوگا, واللہ عالم بالصواب. یعنی ہوگا نہ ہوگا سے مراد یہ ہے کہ عمل قبول ہوتا ہے یا نہیں,
اس منزل پر پہنچتا ہے کہ نہیں، وہاں تک گیا کہ نہیں گیا. آپ جانتے ہیں بیسیوں رکاوٹیں اور بیسیوں مسائل ہیں کہ نہیں ہیں. دعا کر سکتے ہیں، یقین نہیں. دعا ہم ضرور کریں گے کہ ہمارا عمل قبول ہو جائے، لیکن یقین تھوڑی ہے. پوری یہ دنیا کی جتنے مسائل سب ظن کے اوپر چل رہے ہیں. ظن، گمان، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، ہے نا. ظن پر یقین نہیں کہ کیا ہوگا میرے ساتھ. گمان ہے کیونکہ اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ ظن بھی اعلیٰ ترین والا ظن ہے کہ ہاں میں کیونکہ اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اہل بیت میری شفاعت، یعنی ہم سب مومن کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو مرنے کے بعد ظاہر ہے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن آپ کے سامنے تو نہیں ہے نا. کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کے سامنے تو نہیں ہے نا، لیکن ہے ایسا ہی. یہ نہ سمجھے گا کہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، لیکن آپ کے سامنے نہیں ہے نا. اب آئیے آیت کیا کہہ رہی ہے. یعنی یہ بات ہو رہی ہے ہر ایک کے لیے، ہر مومن کے لیے بات ہو رہی ہے. تم کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. عمل کرتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ. صحیح ہے، ٹھیک ہے، میری بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی. اب ایک جگہ پروردگار عالم کاروبار کر رہا ہے جناب آپ سے، تجارت. ابھی 2 مقام بتاؤں گا آپ کو. تجارت یعنی اشترا، یعنی شرع کا صیغہ مطلب ہے کاروبار ہو رہا ہے، بیچنا اور خریدنے والی بات ہے. میں تم سے خرید رہا ہوں تمہاری جان و مال. عام مومن کے لیے کہا جا رہا ہے اپنی جان و مال مجھے دے دو، یعنی کاسے سر مجھے دے دو. میدان میں جب نکلو کہ پروردگار تیری امانت تیرے حوالے ہے، جان بھی تیری، مال بھی تیرا. جب بچے جو دنیا سب تیری راہ میں ہے. سب ضروری نہیں کہ سب کچھ ختم ہو جائے، بچ بھی تو سکتا ہے نا. لیکن سودا تو کرو نا اللہ سے کہ معبود جو کچھ بھی ہے سب تیرا، میرا کچھ نہیں. جمل میں کیا ہوا تھا؟ جمل میں یہ ہوا تھا کہ مولا عارفان نے اپنے بیٹے محمد حنیفیہ کو حکم دیا تھا، تعلیم دی تھی ایک، کہا کہ بیٹا آخری صف پہ نظر رکھنا، شروع پہ نہیں، آخری صف پہ نظر رکھنا. اور جب میدان میں جانا یہ کاسے سر اللہ کے حوالے کر دینا. یعنی کیا مطلب؟ یہ سوچ لینا کہ یہ تمہارا ہے ہی نہیں، اللہ کا ہے. یقین کریں میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ ہوتی ہے یقین کی بات. زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں جب یہ سودا کرنا پڑتا ہے کہ جو کچھ ہے جان اللہ کی ہے. جب آئے گی موت دیکھی جائے گی، آئے گی تو آئے گی، اللہ کے ہاتھ میں جان، یہ سر اللہ کا. اور ایسے ہی مجاہدوں کے دم سے یہ اتنے بڑے بڑے مارکے دنیا میں سر ہوئے ہیں، جو ابھی ہو بھی رہے ہیں، ابھی چل بھی رہے ہیں مارکے، کہ وہ مجاہدین جنہوں نے اپنی جان و مال کا سودا کر لیا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مال جان سب اللہ کے سپرد کر دیا، سب تیرا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے. بس ایسے لوگوں کے لیے پروردگار عالم یہاں یقین ہے. وہاں کیا تھا؟ یہ ہے ہاں بھائی جائیں گے، بالکل جائیں گے. یہاں یقین، کاروبار ہو رہا ہے نا بھائی، تم یہ دو میں تمہیں دوں. یہ قیمت ہے. ایک انسان کی جان اور مال کی قیمت اب پروردگار عالم کیا لگا رہا ہے؟ جنت. حالانکہ کہیں یہ قیمت نہیں لگائی، یہاں قیمت لگا رہا ہے کہ تم مجھے اپنی جان مال دو، ہو گیا سودا، ہو گیا، وہ میرا اور یہ سب تمہارا. جنت، جنت کیا اس کی تفصیلات وہ الگ، یہ تمہارا ہو گیا، جان و مال دو میں نے سپرد کر دی. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ آگے سمجھا دیتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 207، آیت نمبر 207. اب یہ دیکھیں عام مومن کی بات. دیکھیں ہم 3 مرحلے میں آپ کو لے کر جا رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ پہلا مشکل ترین مرحلہ تھا جو ہم نے نکال دیا. اب 3 مرحلوں میں لے کر جا رہے ہیں. ایک میں اللہ وعدہ کر رہا ہے سب سے کہ ایک نیکی کرو گے 700 گنا بڑھا دوں گا اس کو، اور بلکہ اس سے بھی بڑھا دوں گا، اور اس سے بھی بڑھا دوں گا، اضافہ کروں گا، واسع علیم، اور بھی وسیع کر دوں گا. یعنی کوئی حساب نہیں تھا، جو ایک کے بدلے، ایک نیکی کے بدلے ایسے کر دوں گا. پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ مومن کو کہا کہ اپنی جان و مال مجھے دے دے، مجھ سے سودا کر لے، بس یہ طے کر لے کہ جان و مال اللہ کی ہے، میری ہے، مجھے دے دے اپنی جان و مال. جب تو مجھے دے دے گا تو اس کی قیمت سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں، وہ جنت تیری ہو گئی، وہ میں نے تیرے حوالے کر دی، میری جنت تیری ہو گئی، اپنی جان و مال مجھے دے دے. یہ دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ سورہ بقرہ آیت نمبر 207. اب آئیے دیکھیے یہاں کیا بات. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں کچھ لوگ، من الناس، یہ من تبعیض کے لیے، سب کے لیے نہیں آ رہا. من الناس، لوگوں میں کچھ لوگ ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، یہاں بھی سودا، کاروبار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یعنی بہترین کاروبار ہے جو تم اللہ سے کر رہے ہو، اس سے اچھا کوئی کاروبار نہیں ہے.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ سے کاروبار کر رہے ہیں، سودا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اپنا نفس اللہ کو بیچ رہے ہیں۔ نفس، اب یہاں جان و مال کی بات نہیں ہے، یہاں نفس، اپنا نفس اللہ کو بیچ دیا۔ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تو پروردگار کو اپنا نفس بیچ کے کیا مل رہا ہے ان کو؟ جنت کی بات نہیں ہو رہی، مرضی الہی مل رہی ہے۔ یعنی مومن کو تو جنت کا سودا ہو رہا ہے نا، یہ کچھ لوگ ہیں جن کو مرضی الہی ملے نہیں۔ مرضی الہی ملنے کا مطلب کہ جنت بانٹنے والے بنیں گے۔ ابھی بتا دیتے ہیں نا آپ کو، ابھی تو آئے تھے نا، ابھی حدیثیں بتا دیتے ہیں آپ کو، جو ہماری بھی وہاں بھی دونوں جگہ کی حدیثیں بتا دیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا۔ یعنی تیسرا مرحلہ آ گیا، ایک انسان عام انسان کے لیے نیکی کرے گا مسلمان، اس کو یہ سب ملے گا، ایک مومن کے لیے جنت کا سودا۔ تیسرے وہ ہیں کہ جن سے پروردگار فرما رہا ہے کہ انہی نے میرے ساتھ اپنے نفس کا سودا کر لیا، اپنے نفس کو بیچ دیا، اب ان کا نفس میں نے خرید لیا، اور بدلے میں کیا کیا؟ جنت تھوڑی دی ہے، جنت نہیں دی ان کو، بدلے میں میں نے اپنی یعنی رضا الہی، مرضی الہی، میں نے اپنی مرضیاں ان کے سپرد کی۔ تو اپنی مرضی کس کے سپرد کی جاتی ہے؟ معلوم ہے نا کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال۔ قرآن وہاں بھی تو گواہی دے رہا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو ان کا اللہ چاہتا ہے۔ لہذا غلط فہمی میں نہ رہیے، اللہ مرضی اسی کو دے گا، وارث اسی کو بنائے گا، اپنی مرضی کا خلیفہ اسی کو بنائے، اور بنایا بھی اسی کو جاتا ہے جو اسی طرح سے سارے کام انجام دے۔ وہ نہیں ہوتا مگر مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ تو اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ اگر اہل بیت علیہ السلام سے یہ کمالات نظر آتے تو دھوکہ مت کھاؤ، یہ مرضی الہی ہے ان کے پاس، یہ اللہ کی رضا ہے ان کے پاس۔ تو جس کے پاس نیابت ہو وہ نائب ہی ہوتا ہے، اصل تھوڑی بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی اللہ نے ان کو وراثت، خلافت دی ہے، یعنی وارث بنایا روئے زمین پہ، اپنی مرضی دی، تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ معاذ اللہ اللہ خالی ہو گیا، سب ان کو مل گیا؟ جیسے ہمارے یہاں ماشاءاللہ بعض جگادری بیٹھ جاتے ہیں، نہ معلوم کہا کی ہاں کا کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ استاد شاگرد کو پڑھانے کے بعد سب کچھ پڑھا دیا شاگرد کو، اب استاد تو جاہل ہو گیا، استاد کے بعد تو کچھ ہی نہیں رہا، شاگرد کے بعد سب، ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں، ہر حال میں استاد، بلکہ ناخلف کہلاتا ہے وہ، سبق حرام کہلاتا ہے وہ کہ جو اپنے محسن کشی کرے اور اپنے استاد کے بزرگی کا قائل نہ رہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو مرضیاں اسی کو دی جاتی ہیں جس کو پروردگار اس قابل پاتا ہے، یہ جانتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ ورنہ اگر ایسا ہوتا تو کربلا میں حسین کے پاس مرضیاں ہیں کہ نہیں؟ ہے نا، مرضی الہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر کیسے ہو سکتا تھا اتنا بڑا واقعہ؟ نہ ہونے دیتے اتنے، اب میں مسائل پہ بھی نہیں آیا لیکن ایک بات سمجھا رہا ہوں، نہ ہونے دیتے، لیکن نہیں، کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ اب سمجھ میں آیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کا مطلب کیا ہے؟ اپنی مرضیاں دے دی، یعنی وہ جانتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ معلوم ہے ہر امام شہید ہوا کہ نہیں ہوا، اور ہر امام مرضی الہی کا مالک ہے یا نہیں؟ اس آیت کے تحت یاد رکھیے کہ بظاہر آیت شب ہجرت کی ہے، کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ مولائے عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بظاہر مولا کے لیے ہے نا، اللہ۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ شب ہجرت جب یہ نفس کا سودا ہو رہا ہے، یہ سارا کاروبار ہو رہا ہے کہ نفس بیچا جا رہا ہے، کاروبار ہے، یہاں کاروبار کا ذکر ہے، سمجھ گئے آپ؟ بالکل جو میں ترجمہ کر رہا ہوں وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ کاروبار ہوا ہے باقاعدہ، کہ اللہ کو نفس بیچا گیا، اللہ نے بدلے میں مرضیاں دی۔ جی کیا یہ شب ہجرت علی سو رہے تھے بستر رسالت پر، بستر نبوت پر، تو کیا اکیلے اپنے لیے سودا ہوا ہے؟ اکیلے اپنے لیے کیا ہے؟ نہیں، یاد رکھیے کیوں ارحام مطہرہ کا ذکر آتا ہے،
کیوں اسلاب شامخہ کا ذکر آتا ہے؟ جب ابراہیم بھی آگ میں پھینکے جا رہے تھے نا، خوف تھا؟ نہیں تھا۔ کوئی خوف تھا؟ نہیں تھا۔ جبرائیل آئے تھے بچانے، کوئی حاجت کا تم سے کوئی حاجت نہیں، تم سے کائی کی حاجت، ورنہ کہہ دیتے نا بچا لو بچا لو، اللہ نے تو بھیجا تھا بچا لیتے، بچا لو، نہیں بچائے نا، کہ اللہ سے حاجت ہوگی تو تم سے کائی کی حاجت؟ خوف تھا کوئی؟ نہیں تھا خوف۔ یہی ہے وہ ارحام مطہرہ اسلاب شامخہ۔ کیوں؟ جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا ابراہیم کو، تو صلب ابراہیم میں نور محمد و علی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جہاں صلب میں نور حیدر کرار ہو، نور محمد عربی، وہاں خوف آئے گا؟ ہاں، یہ ہمیں اس پہ اب تفصیل سے مجلسیں پڑھ چکے، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے کہ جناب موسیٰ کو کیوں خوف تھا اور ادھر کیوں خوف نہیں تھا، کیونکہ جناب موسیٰ کے صلب میں انوار معصومین یعنی ائمہ طاہرین اور نور حیدر کرار نہیں تھا۔ وہ تو وہاں سے ابراہیم سے اسماعیل میں گیا نا، اور جناب اسماعیل سے منتقل ہوتا ہوا وہاں تک پہنچا جناب عبد المطلب تک، اور پھر اس کے بعد جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب میں تقسیم۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تو بس یہ ارحام مطہرہ اور اسلاب شامخہ کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے کہ یہ وہ اسلاب شامخہ ہیں کہ جب سودا ہو رہا تھا شب ہجرت، تو اکیلے اپنے لیے تھوڑی سودا کر رہے تھے، وہ 11 اماموں کا نور آپ کے صلب مطہر میں تھا کہ نہیں تھا؟ بس یہی وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ جو جمع کا صیغہ ہے، اور وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ بھائی جب حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں تو 11 ائمہ طاہرین کے انوار مقدسہ صلب علی میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ بس یہ مرضی الہی علی پہ رکی تھوڑی۔ ہاں، یہ الگ ہے کہ علی ان سب میں سب سے افضل ہے، علی کی برابری کوئی نہیں ہے، علی سب سے افضل ہے، ابوہما افضلہما، علی سب سے زیادہ افضل ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ ان کی بھی حدیث ہے، سفینۃ النجات کی حدیث ان کی بھی ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات وہاں بھی ہے، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ النوح یہ حدیث وہاں بھی ہے۔ وہ نہ بتائیں اور بات ہے تو نہ وہاں، اور کہتے ہیں شیعوں کی حدیث، شیعوں کی حدیث، کہ تمہاری حدیث ہے۔ امام احمد بن حنبل نے تو درجوں، آج میں تھک گیا دیکھتے دیکھتے، انہوں نے اتنی حدیثیں لکھی ہیں، روایات لکھی ہیں مولا عارفان کے بارے میں، اگرچہ کہ ان میں کچھ ظاہر ہے کہ کچھ ایسی ہیں کہ جس پہ سوال بھی ہے، اشکال بھی ہے، لیکن بہرحال وہ لکھتے چلے آ رہے ہیں، صفوں کے صفحے بھر دیے انہوں نے۔ ابھی میں پڑھ ہی رہا ہوں، ابھی پورا ہوا نہیں ہے، تو میں نکال رہا ہوں کہ کچھ اس میں سے حدیثیں نکال کے پھر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مسند امام احمد بن حنبل نے پوری کتاب لکھی ہے فضائل صحابہ، تو اس میں ایک باب انہیں قائم کرنا پڑا فضائل، مجبوری ہے۔ اچھا، اب وہ سب کچھ پڑھائیں گے، اور وہ بھائی فضائل صاحب تو یہ بھی تو پڑھایا کرو، نہ مانو داماد، نہ مانو اور کوئی منصب، بھائی صحابہ کی حیثیت سے تو ذکر کرو، کیونکہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس فضائل میں بھی علی کے فضائل اتنے ہیں اور ایسے ہیں کہ کوئی علی کی برابری کر نہیں پا رہا۔ میں آپ کو پیش کر دوں گا، میں کل بلکہ لے آؤں گا، وہ اپنا صفحہ موبائل میں لے آؤں گا تاکہ وہ ریکارڈ ہو جائے، دکھا دیا جائے کہ میں کہیں ادھر ادھر سے نہیں پڑھ رہا، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے ان سے میں نے دیکھا کہ لوگ حوالے دے دیتے ہیں۔ اسی مسند احمد بن حنبل کا حوالہ کسی نے دیا تھا ایک حدیث کے بارے میں، وہ حدیث اس میں نہیں تھی، احمد بن حنبل میں نہیں تھی، وہ حدیث کہیں اور تھی، وہاں نہیں تھی، تو اس لیے میں وہ ساتھ لے آؤں گا تاکہ آپ کو یہ ریکارڈ ہو جائے آپ کے لیے کہ کیا لکھا ہے احمد بن حنبل نے مولا عارفان کے بارے میں۔ اور کئی مقامات پہ تیرے وہ حدیث نقل کر رہے ہیں کہ علی کے برابر کوئی، وہ لکھ رہے ہیں، بھائی اپنوں کی تو مان لو، ہماری چھوڑ دو بھائی۔ کتاب کا نام ہی ہے فضائل الصحابہ کتاب، اور اردو میں ترجمہ بھی یاد رکھیے گا، مل جائے گی اردو بازار میں۔ یہ الگ بات ہے کہ ترجمے میں ڈنڈی مارنا ان کی عادت ہے۔ ایک تو جو مصنف مؤلف ہے وہ اپنی جگہ کام دکھاتا ہے، ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہے، وہ الگ کام دکھا رہا ہے اور ترجمہ کرنے والا الگ کام دکھا رہا ہے اور تشریح کرنے والا الگ کام دکھا رہا ہے، جس کو کہتے ہیں تخریج، کسی روایت کی تخریج۔ جیسے امام شافعی کے اشعار کے بارے میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں بڑا مشکل سے، دیوان سے تو نہیں نکال سکتے نا، اضافی مجلس نذکر علیًا وصبتہ وفاطمۃ الزکیہ یقال تجاوزوا یا قوم ھذا فھذا من حدیث الرافضیہ برأت الی المہیمن من اناس یرون الرفض حبا فاطمیہ۔ یہ 3 شعر عجیب و غریب ہیں امام شافعی کے، میں نے آپ کے دلچسپی کے لیے، یعنی آپ کے دلوں کی تازگی کے لیے، بہار کے لیے اس کا منظوم ترجمہ ہی کر دیا۔
منظوم ترجمہ کر دیا اس ناچیز نے، اور اسی وزن میں کیا ہے جس وزن میں امام شافعی نے کہا ہے، کسی مجلس میں جب بھی ذکر چھیڑا، اذا فی مجلس نذکر علی، کسی مجلس میں جب بھی ذکر چھیڑا علی شبیر و شبر فاطمہ کا. یہ امام شافعی علیہ الرحمہ کا دیوان میرے پاس، اس نے کہا میں وہ چیزیں پڑھ رہا ہوں جو جن پہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کچھ. ہاں حاشیے میں ضرور تخریج میں اپنا اندر کا دل کا بغض نکالتے ہیں، تو مجھے تو بڑا سکون بھی ملتا ہے کہ چلو پتہ چل گیا کہ یہ کہاں کا مسافر ہے، کس طرف کا مسافر ہے، علی کے بغض میں کہاں کا سفر طے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کسی مجلس میں جب بھی ذکر چھیڑا علی شبیر و شبر فاطمہ کا، کہا ایک قوم نے فوراً یہ بڑھ کر، یہ ظالم لگ رہا ہے رافضی سا. یقال تجاوزوا یا قوم ھذا فھذا من حدیث الرافضیہ، کہا ایک قوم نے فوراً یہ بڑھ کر، یہ ظالم لگ رہا ہے رافضی سا. بری ہوں اے خدا اس قوم سے میں، برئتو الی المہمن من اناس، میں مہمن اللہ کا ایک نام و نام ہے المہمن، بری ہوں اے خدا اس قوم سے میں جہاں ہو رفض حب فاطمیہ، میرا اس قوم سے کوئی تعلق نہیں جو آل فاطمہ کی محبت کو رفض کہتا ہو. برئت الی المہمن من اناس یرون الرفض حب الفاطمیہ. اب ترجمہ کرتے ہیں، پھنس گئے ترجمہ تو کر. اب نیچے تخریج کہ اس شعر میں وہ کیسے کیسے وہ نکال رہے ہیں نکتے پیچ، یہ سب کے لیے کہا انہوں نے، فلاں کے لیے بھی کہا، فلاں کے لیے بھی کہا، فلاں کے لیے. تو فلاں فلاں کیا تو تم سناتے رہتے ہو، کبھی یہ شعر بھی تو اپنے لوگوں کو سنا دیا کرو نا. امام شافعی کے ایک مذہب کے بانی ہے، فقہ شافعی ایک مذہب کے بانی ہے بھائی، وہ یہ سب لکھ رہے ہیں. سمجھ میں آئے؟ تو ترجمہ کرنے والے اور بھی ماشاءاللہ کارستانیہ دکھا دیتے. تو وہ آپ کی خدمت میں اس حدیثیں جہاں تک ہو سکے گا، مسند احمد بن حنبل نہیں بلکہ فضائل الصحابہ اردو میں آ چکی ہے کتاب، یہ سورۃ ترجمہ موجود ہے. لیکن اب یہ لوگوں میں یہ مدارس تک ہوتا ہے، کبھی بھی خطبوں میں یہ بند نہیں بتائیں گے. اس میں پورا ایک باب ہے فضائل علی، اور پھر ایک باب ختم ہوتا ہے پھر مزید فضائل، پھر مزید، یہ ہیڈنگز ہے، مزید فضائل علی، مزید فضائل علی، مزید فضائل علی. اب ان کا بس نہیں چلتا کہ امام احمد بن حنبل کا کیا کرے وہ، کیونکہ ان کے ماننے والے بھی چوتھائی آبادی ہے دنیا میں. یاد رکھیے کہ آپ کے یہاں نہ صحیح، دنیا میں بہت ہیں، افریقہ میں 90% جو ہیں وہ حنبل، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس ختم کیا. پر جب اہل بیت سے ہٹ کر چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یوں گمراہی کے گڑھے میں گر جاتے ہیں. وہ بتا رہے ہیں، قرآن بتا رہے ہیں. بھیا تو بتاؤ نا وہ کون ہے جنہوں نے سودا کیا، اللہ سے کاروبار کیا، اللہ کی مرضیاں لے لی. اللہ نے لے نہیں لی، اللہ نے دے دی. کہتے ہیں میں نے اپنی مرضیاں دے دی ان کو. وہ کون ہے بھائی؟ تو ڈھونڈ کے لاؤ. اب ادھر ادھر بھاگتے ہیں راستہ. اگر ایک راستے پہ رہیں، معلوم ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا یہ ساری باتیں، اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ آپ بھی کہہ رہے ہیں بھائی، ہم بھی کہہ رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جوانان جنت کے سردار ہیں. آپ نے اس کو یوں کیا کہ حسن حسین جنت میں جو جوان ہوں گے ان کے سردار ہوں گے، بوڑھوں کا سردار کوئی. وائے ہو بوڑھوں پر، بیچارے بوڑھے کریں گے کیا جنت میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. یعنی یہ تو بیچارے کے ساتھ ظلم ہو گیا کہ اگر وہ 100 سال کی عمر میں مرا تو وہاں بھی 100 سال کا ہی اٹھ رہا ہوگا تو کہے گا بھیا میں مرا ہی کیوں تھا، جوانی میں ہی مر جاتا تو اچھا تھا. 18-19 سال کا تو اٹھتا کم سے کم. دیکھا آپ نے اہل بیت کی دشمنی میں کہاں چلے گئے. اب 80 سال کا جو مرا تو وہاں بھی 80 سال کا اٹھ رہا ہے کیا. عجیب ہے. یعنی کہیں کوئی ان کے ٹکتے نہیں سر پیر کے. بھائی کہاں کوئی بات، وہ عقل کی بات کرو. بھائی وہاں جو اٹھے گا جوان اٹھے گا، جو بھی اٹھے گا جوان اٹھے گا. ورنہ بوڑھے بیچارے کیا کریں گے جنت میں جا کے؟ کہیں گے برباد یہی رہنے دیں جنت میں، کرنا کیا جنت میں جا کے. ایسا تھوڑی دیکھا جوان ہوگا الگ ہوگا اس کا. ہاں 2 طبقے ہیں بس، 2 طبقے، مرد عورت. مردوں کا سردار کون؟ تمام جوانان جنت کا سردار کون؟ حسنین. خواتین کا سردار کون؟ سیدۃ النساء عالمی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. بہرحال ان سبھی کی سرداریاں ہیں، اس بحث پہ ہم نہیں جاتے ہیں. یہ ان سبھی کی جنت کا سردار، اور جو ہے یہ حدیثیں ہیں سب وہاں موجود ہیں.
مگر نہیں بتائیں گے. اور آپ آج کل ایک نیا کام شروع ہوا کہ ان تمام حدیثوں کو ضعیف کرنے کے لیے ٹیمیں بٹھائی گئی ہیں باقاعدہ, کروڑوں اربوں خرچ کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ان تمام احادیث کو جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں یا کہی گئی ہیں, ان سب کو ضعیف کیا جائے, مخدوش کر دیا جائے, یا آگے پیچھے بڑھا دیا جائے, یا ضعیف قرار دے دیا جائے, یا راویوں میں شقم پیدا کر دیا جائے کہ یہ راوی ٹھیک نہیں تھا, فلاں راوی ہوتا, فلاں راوی ہوتا, فلاں راوی ہوتا, لیکن ہوتا کچھ نہیں. کیونکہ مسئلہ وہی ہے کہ آج حالات یہ ہیں پہلے کے مقابلے میں, کہ پہلے تو سب پابندی تھی نا بھائی, کچھ تھا ہی نہیں ہمارے پاس. بھائی آج ایک جگہ سختی کرتے ہو دوسری جگہ ابھر آتے ہیں. ہر جگہ پرانی کتابیں آپ اطمینان رکھیں یہ اپنی کتابوں سے نکال رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا فائدہ. کیوں؟ پرانی ساری کتابیں لاکھوں کی تعداد میں عراق اور ایران میں چھپوا کے رکھ دی گئی ہیں. یہ ہیں تمہاری کتابیں, کوئی انکار نہیں کر سکتا ان کا. سب رکھی, ایک ایک چیز کو جمع کیا ہوا ہے, اطمینان رکھیں. تو اب وہ زمانہ ہے کہ الحمدللہ نظریاتی بنیادوں پر بھی, نظریاتی محاذ پر بھی سارا معرکہ جاری ہے, چل رہا ہے اور مقابلہ کر رہے ہیں. کل والی بات پہ ختم کرتے ہیں. یاد رکھیے یہ معرکہ کیسے چلے گا؟ جب علماء تیار ہوں گے نا. انصاف سے بتائیے, علماء کی معاشرے کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اچھے برے کی طرف نہ جائیے. میں کب کہہ رہا ہوں اچھے برے اچھے ہی ہوتے ہیں, سارے برے نہیں ہوتے. اور کب نہیں تھے بھائی مجھے بتا دو. پورا قرآن مجید بھرا ہوا ہے بنی اسرائیل کے علماء سے, یہود و نصارہ کے علماء سے, جو حرام مال کھاتے تھے, یعنی مذہب کو نام لکھتے تھے, مذہب کے نام پہ توڑ مروڑ کے کھا جاتے تھے, سارا لوگوں کا حقوق کھا جاتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تو وہ اپنی جگہ, لیکن علماء کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اب یہ علماء کی پرورش کہاں ہوتی ہے؟ حوض علمیہ میں ہوتی ہے نا. بھائی دو ہی چیزیں, یا خود پڑھو یا پڑھاؤ. اگر پڑھ نہیں سکتے تو اس کام میں حصہ تو لو. آپ کے دیے ہوئے معمولی سے ہدیے سے ایک طالب علم عالم بنتا ہے, مجتہد بنتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں کس کے پیٹ میں گیا ہے میرا لقمہ, لیکن اجر اس کا کتنا ہوگا قیامت کے دن معلوم ہے. میرے اتنے گناہ تھے سارے, یہ کیا ہوا بھائی سب صاف کیوں گئے؟ کہا وہ جو تو نے دیا تھا نا حوضے میں, اس سے وہ عالم بنا تھا جس نے دین کا دفاع کیا تھا. تو دین کا دفاع کرنے والے کی مدد ہوتی ہے یہ سہم امام. کیوں میں رمضان میں اس کا ذکر کرتا ہوں بار بار؟ ہمارے یہاں صورتحال خاص طور پہ برے صغیر میں یقین مانے بہت ناگفتہ ہے. ہمارے حوزہ ہے علمیہ کی بہت ناگفتہ ہے. میں جانتا ہوں کہ ہم اس سے گزرتے ہیں نا, ہمیں معلوم ہے. وہ کہیں خدا نہ کرے نہ سمجھے گا کہ میں کوئی چندے کی چادر پھیلانے لگا ہوں آپ کے سامنے, صرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ بہت ناگفتہ حال ہے. ادھورے پڑے ہمارے بعض مدرسے, اور وہ کیونکہ فنڈز لوگ خمس دینے پہ راضی نہیں, تو بڑی مشکلات کا. اچھا کہاں خرچ کرو گے, کیسے خرچ؟ ارے بھائی اپنے ہاتھ سے خرچ کر دے یار, جا تجھے بھروسہ نہیں ہے تو. اتنے تو سوالات وہاں نہیں کرتا جب اپنے بچوں کو لے کے کسی مال میں جاتا ہے. وہاں قیمت پوچھنا توہین سمجھتا ہے اپنی, ہے نا. جو ہے بڑا آدمی ہے نا, اور جہاں اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی وجہ بھائی پتہ نہیں کہاں خرچ ہوگا, اچھا کیسے خرچ ہوگا, اچھا کس کو دیں گے, اچھا کیا ہوگا, یہاں بڑی تحقیق کر رہا ہے تو. وہ میں کہیں سے آ رہا تھا سفر پہ, موٹر وے پہ, تو خیر اب میں کیا اس جگہ کا نام لوں, بڑی جگہ ضرورت کی ایک جگہ تھی, تو وہاں وہ 50 روپے 100 روپے جو بھی دے رہے تھے, وہ ایک گاڑی سے لش پش گاڑی ان کی زبردست 1.5-2 کروڑ کی اس زمانے کی گاڑی وہ, اور وہ اس سے لڑ رہے ہیں کہ میں تیری نوکری ختم کر دوں گا. وان بتا اپنے افسر کا نمبر بتا, تو نے مجھ سے 50 کے 70 کیسے لیے, 80 کیسے لیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ غریب آدمی بیچارہ کھڑا ہوا بھن بھنا رہا ہے کہ بھائی معاف کر دو, یہ کر دو. خیر بیچ میں پڑ گیا, مجھ سے رکا تو جاتا نہیں, میں کود گیا بیچ میں, سلام دعا کیے. میں تو نہیں دیکھا نہیں بھائی یہ بھی گاڑی سے اترا ہے. تو ذرا سا آج کل یہ بھی تو بڑا کمپلیکس ہے نا کہ سامنے والا کون ہے, سائیکل والا ہے, اسکوٹر والا ہے کہ کار والا ہے. دیکھا نہیں یہ بھی گاڑی سے اترا ہے. السلام علیکم. کہا بھائی آپ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے, 20 روپے 30 روپے کے پیچھے؟ میں نے کہا ابھی آپ اپنے ان کے بچیاں سب ساتھ کھڑے. میں نے کہا ابھی آپ بچوں کے ساتھ جا کے بیٹھو گے پیچھے, مجھے معلوم ہے وہاں پہ سب آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں نا, یہ کھانے پینے کی دکانوں کے, پبلسٹی کسی کی نہیں کرنا. میں نے کہا وہاں آپ جاؤ گے, وہ جتنے کا بل دے دو گے آپ اس بل کو دیکھنا پوچھنا توہین سمجھو گے اپنی. ہزاروں روپے کا آپ ایک وقت میں کھانا کھا کے اٹھ جاؤ گے, 25,000 کا کھانا کھا لو گے آپ 5 آدمی 6 آدمی مثال کی طرف. میں نے کہا وہاں یہ کرو گے, وہاں اپنی توہین سمجھو گے. میں نے کہا نہیں کریں ایسا. تو ان کے بچوں کو غیرت آ گئی, وہ آگے بڑھ کے
ہاں چلو بابا کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا؟ میں نے کہا نہیں کرے ایسا. اور واقعی ایسا وہ اتفاق سے مجھے کچھ لینا تھا، میں جب اسٹور میں گیا تو وہاں وہ کھڑے ہوئے تو آگے بڑھ کے خیر ان کے دل میں نہیں کیا، مجھ سے سوری کیا، انہوں نے کہا بھائی میں معذرت چاہتا ہوں آپ کی بات سے. میں نے نہیں کریں ایسا، غریب آدمی ہے، اگر 20-30 روپے زیادہ کیا قیامت آ گئی؟ کوئی قیامت آ رہی ہے؟ ویسے خرچ کر دیں گے تو اب وہی یہ خمس کا مال ہے. ارے بھائی پتہ نہیں کہاں خرچ کرے گا مولوی، ارے بھائی پتہ نہیں کہاں کھا جائے گا. وہ خدا کے بندے صبح سے شام تک تو بازار میں گھوم رہا ہوتا ہے پیسے لے کے، مال میں جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، توہین سمجھے گا اپنی ریٹ پوچھنا چیزوں نہ بد دے تو کیوں، تاکہ اس کو یہ پتہ چلے کہ میں بہت بڑا امیر کبیر آدمی ہوں، مرد ہوں یا امیر کبیر عورت ہوں، ہے نا، یا فیملی ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں، بہت ناگفتہ بے حالت ہے. اس رمضان میں توجہ کیا کیجیے ان کاموں کی طرف کہ بھئی خود اپنے ہاتھ سے خرچ کر دو. مرجے بتا دیتے ہیں کہ جاؤ فلاں جگہ پہ خرچ کر دو، جاؤ تمہارا پیسہ ہے، بہت تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا کہ وہ پتہ نہیں کہاں جائے گا، مولوی کدھر لے کے جائے گا، کہ جاؤ مولوی تمہیں خود بتا دے گا، جاؤ وہاں پہ جا کے خرچ کر دو، جاؤ ادھر لے جاؤ اپنا پیسہ خمس کا، وہاں ضرورت ہے، جاؤ اس مسجد کو مکمل کر دو، جاؤ اس جگہ پہ اس مدرسے میں دے دو، جاؤ ان طلبہ کے لیے دے دو، ان طلبہ کا اگلے مہینے کا راشن نہیں ہے مدرسے میں، مثلا مثال دے رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس یہ نیکیوں کا مہینہ ہے رمضان، اس لیے ان موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے اس مہینے میں، کیونکہ لوگ روحانی طور پہ معنوی طور پہ متوجہ ہوتے ہیں عبادت کی طرف راغب. اب دیکھیے اس مہینے کا عجیب مبارک مہینہ ہے کہ جتنا آگے بڑھتا ہے نا انسان بیزار نہیں ہوتا، انسان کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے نا. آگے شب قدر آنی شروع ہو جاتی ہیں، آتی ہیں نا. اچھا پھر اس کے بعد امام کا میلاد، ابھی دیکھیے پرسوں سے 14-15 2-3 دن میلاد رہے گا. پھر اس کے بعد مولا عارفان کی شہادت یعنی غم کے ایام، یعنی پیک پر جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان بیزار ہو جائے، نہیں، بلکہ آگے اور ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جاتا ہے، آخر تک جاتا ہے. آخر مہینے تک انسان جو ہے نا اور اس کا روحانیت معنویت آگے تک اگر اس کو حاصل کرنا چاہے، اگر حاصل نہ کرنا چاہے تو آپ جانتے ہیں اس کو رمضان کا ایک روزہ بھی اس کے لیے ایک مصیبت ہوتا ہے، وہ ایک روزہ بھی نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے، بس میں نے اپنی آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا. آج 5 منٹ زیادہ لے لیے، نہیں بلکہ بیٹھے ہی 5 منٹ لیٹ تھا آج تو ابھی وہی ٹائم ہے جو کل کا میں نے رکھا تھا. بس عزیزان محترم، اب آپ تصور کیجئے اس روزے دار کا جس کی افطار نمک کی ڈلی اور جو کی روٹی، اس کے سامنے اگر اس کے بچوں میں سے کسی نے اس میں کسی ایک چیز کا اضافہ کر دیا، دودھ کا اضافہ کر دیا یا لسی کا اضافہ کر دیا، تو وہ ہٹاتے تھے لسی کو یا دودھ کو، ہٹا دیتے تھے، نمک کو پاس رکھتے تھے. اس نے مال دنیا سے کچھ نہیں رکھا. مسند احمد بن حنبل کا صرف ایک حوالہ دیتا جاؤں جو ہمارے یہاں وہ اس نے کئی حوالوں سے 1 بار 2 بار 3 بار نامعلوم کتنی بار نقل کیا کہ علی کا عالم یہ تھا. وہ لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل اس واقعے کو، علی کا عالم یہ تھا کہ بیت المال کو خالی کر دیتے تھے، بانٹ دیتے تھے جس کا تو بلا کے، اور خالی کرنے کے بعد چھڑکاؤ کرتے تھے، پانی سے دھوتے تھے، اور پھر 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھتے تھے کہ کسی کا بوجھ میرے سر پہ نہیں ہے. ہم سوچ سکتے ہیں ایسے کسی کا حق، کیونکہ بیت المال میں کچھ نہیں، صاف کر ایک مقام پہ نہیں لکھا امام احمد بن حنبل نے. ہمارے یہاں تو ہے ہی، میں اس لیے ان کا حوالہ دے رہا ہوں کہ نہ معلوم کتنے مقام پہ، ابھی 3-4 جگہ میں دیکھ چکا ہوں، ابھی اور صفحے باقی ہیں، متعدد بات لکھتے ہیں جب تک وہ دے دیں یہ بولے. اور پھر اور اس قول کو بھی وہ بار بار نقل کر رہے ہیں امام احمد بن حنبل کہ جب آپ اس مال دنیا کو دیکھتے تھے کہتے تھے غری غیری، جا کسی اور کو دھوکہ دے، علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے. علی کے سوا کسی نے نہیں سمجھا. معلوم ہے ہمیں مرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دنیا کے اسیر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہر آدمی دنیا کا اسیر ہے، چاہتا ہے دنیا سے نہ جائے. ایک فرد ہے کائنات میں جس کا ایک جملہ ملتا ہے، میں تیرے دھوکے میں آ جاؤں، علی تیرے دھوکے میں نہیں آتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جانا ہے، یہ سب یہیں پہ رہ جائے گا. تو علی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. سونے چاندی کے ڈھیر، مال غنیمت آتا تھا، سونے چاندی کے ڈھیر کوفے میں ایک دفعہ آ گئے تھے، پورے کوفے پہ جمع کر لیا، باہر کے علاقوں سے فقراء کو لے آؤ، غریبوں کو لے آؤ. کہہ رہے دونوں ہاتھوں سے علی لٹا رہتی ہے. امام مسند احمد بن حنبل میں لکھا ہے، وہ فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل لکھ رہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے علی لٹا رہے تھے. اور جب سارا خزانہ خالی کر لیا کہتے گواہ رہنا کہ میں نے ایک دھیلا بھی نہیں بچایا. کہتے پھر وہی پانی چھڑکا، 2 رکعت نماز ادا کی. جب علی کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے تو خاندان کا کیا عالم ہوگا؟
بس اب عقیل کی مظلومیت کو دیکھیے آپ، عیال زیادہ آئے ہیں علی کے پاس، ختم ہو گیا جو بیت المال سے ملتا تھا کہ علی تمہارے بھتیجے بھتیجیاں بھوکے ہیں، گھر میں کچھ نہیں کھانے کو، بیت المال سے کچھ دے دو۔ آپ جانتے ہیں نا علی نے کیا کیا تھا؟ اندر گئے تھے، صلاح کرم کر کے آ گئے، جب باہر لے کر آئے تو عقیل، جناب عقیل گھبرا کہ کیا کرتے علی چھوٹے ہیں کہ بہت آتش ہے نا، اس میں تپش ہے نا، بس سوچو وہ آتش کیسی ہوگی، نہیں ہو سکتا، عقیل نہیں ہو سکتا، میرے بھائی عقیل میں نہیں دے سکتا، بیت المال سے ایک ڈھیلا بھی نہیں دوں گا، آپ کا جو حق تھا مل گیا، جائیے۔ اب مجھے بتائیے عقیل نے گھر میں جا کے اپنے بچوں کو نہیں بتایا ہوگا کہ یہ ہے تمہارا چچا، یہ ہے حاکم، اس نے کچھ بھی نہیں دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عقیل کے بچے جوان ہونے کے بعد کربلا میں نہ ہوتے، کہ وہی حسین ہے جس کے بابا نے ہمیں بھوکا رہنے دیا، ہمیں بیت المال سے کچھ ایک پیسہ ایک ڈھیلا نہیں دیا تھا ہمیں، لیکن وہ عقیل ہے علی کا بھائی، اسی عقیل کی اولاد کٹ گئی کربلا، اسی عقیل کا بیٹا ہے مسلم جسے حسین نے اپنا نائب ابھی بتا چکا، نائب کون ہوتا ہے، پورے اختیار رکھتا ہے، نائب بنا کر بھیجا، کیا کہہ کر بھیجا تھا کہ جو اس کے ہاتھ پر بیعت کرے گا اس نے حسین کے ہاتھ پر بیعت کی، اسے کہتے ہیں نائب امام۔ جناب مسلم امام ہے نہیں ہے، معصوم ہے نہیں ہے، جناب عقیل کے بیٹے ہیں، لیکن نائب بنا کے بھیجا، خط دے کر بھیجا کہ اس کی بیعت میری بیعت ہے، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، عقیل مسلم کا۔ اور کیا ہوا تھا مسلم کے ساتھ؟ آخر میں مسلم ڈھونڈ رہے تھے کوئی ایک ایسا مل جائے جس کے ذریعے پیغام بھجوا دو کہ مولا مت آئیے گا کوفے کی طرف، مت آئیے۔ یہ بے وفا لوگ ہیں، 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہیں، کتنے لوگوں نے بیعت توڑ دی؟ حسین نے کتنوں کو خط لکھے اس پورے عالم اسلام میں، ایسا تو نہیں تھا کہ کسی کو اچانک واقع نہیں ہوتا کربلا کا، 4-5 مہینے مکے میں کیوں رہے؟ تاکہ پورے عالم اسلام کو پیغام دیا جائے۔ نہیں آئے لوگ، جن کو خط لکھے تھے نہیں لے آئے، سوائے 1-2 کہ ان کو چھوڑی ہو مشہور تاریخ، نہیں آئے نا لوگ۔ 3-4 کروڑ کی آبادی اس وقت عالم اسلام کی، یہ محتاط کم بتا رہا ہوں، اتنے کروڑوں میں سے نہیں نکلا کوئی، لیکن اللہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت کا نور ڈال دے، اس کو حسین نے خط نہیں لکھا، اس کو حسین نے بلایا بھی نہیں، وہ مسلمان بھی نہیں۔ ذہن میں آ گیا آپ کے کربلا کا دولہا؟ وہ تو بیچارہ دلہن لے کے جا رہا تھا اپنی، اس نے تو ابھی شب زفاف بھی نہیں دیکھی، کربلا سے گزر رہا ہے، حیرت زدہ ہو گیا، کیا اس کی ماں نے بھی کہی کیا مسئلہ کیا ہے، کیسی لڑائی کیسی جنگ، ہم تو جب کوفے سے گئے تھے کچھ بھی نہیں تھا، یہ کیا ہو رہا ہے یہ کوفے کے قریب آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ معلومات کی آیا، روتا ہوا آ رہا ہے، کہتا ہے ماں بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کیسی جنگ ہے، کہا ہم فرزند رسول سے جنگ کر رہے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جسے رسول مانتے ہیں، اسے جنگ کر رہے ہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھیوں کی اکثریت مر چکی، قتل ہو چکی۔ ماں مجھے اجازت دے دے، میں فرزند رسول کی نصرت کروں گا۔ ماں کہتی ہے بیٹا کیوں نہیں، میں بھی ساتھ جاؤں۔ زوجہ سے کہتے ہیں مجھے معاف کر دینا، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو چلی جا، واپس اپنے گھر چلی جا، ان غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، میں جا رہا ہوں، مجھے منزل مل گئی، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہی حق ہے جو اس وقت تنہا کھڑا ہے کربلا کے میدان۔ قدموں میں گر گئی بیوی کہ نہیں، میرا دل تیرے دل کے ساتھ دھڑک رہا ہے، میں بھی گواہ ہوں، یہی حق ہے۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، واحد عورت ہے کربلا کے شہیدوں میں اسی عبداللہ ابن وہب کلوی کی بیوی۔ 2 بس جملے اور میں نے آپ کی مجلس، آج کی مجلس کو تمام کیا۔ جب یہ میدان میں گیا ہے نا، بس میں تو شیر کہوں گا، شیرنی ماں کا بیٹا شیر، میدان میں گیا، لڑا، دادے شجاعت دیے، شہید ہوا، اس کا سر قلم کر کے پھینکا تھا انہوں نے خیمہ گاہ کی طرف، اس کا سر آ کے گرا تھا اس کی ماں کے قدموں میں۔ ذرا تصور کیجئے کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کا سر،
سوچ، ماں کے قدموں میں آ کے گرا. اب اس ماں کی جرت دیکھیے. کہنا آسان ہے، میرا پڑھنا بھی آسان ہے، لیکن عملی میدان میں کتنا مشکل کام ہے آپ جانتے ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں. میری ماں بہنیں بھی سمجھتی ہیں. جوان بیٹا دولہا جس کے لیے دلہن لے کر آ رہی ہو، ماں اس کا سر قدموں میں پڑا ہے، اس نے اپنے بیٹے کے سر کو اٹھایا ہے اور واپس پھینکا لشکر یزید کی طرف. اور واپس پھینکتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم جو چیز فرزند رسول پہ صدقہ کر دیں وہ واپس نہیں لیتے. اور دوسرا واقعہ، جب یہ زخمی ہو کر گرا تھا تو اس کی زوجہ دوڑی تھی، اسے نیزہ یا تلوار اٹھا کر حملہ کیا تھا سپاہیوں کو، اور یہ بھی زخموں سے چور ہو کر گری تھی. یہ واحد خاتون ہے کربلا میں جو شہید ہوئی تھی اسی کو. یعنی انہیں بلایا نہیں تھا حسین نے، مگر آنے والے آ گئے. اب مجھے بتائیے زینب کیسے اس ماں کو تعزیت دے. زینب کے لیے 2 مرحلے بڑے مشکل تھے، بڑے مشکل تھے. ایک عبداللہ ابن وہب کلبی کی ماں کو تسلی دینا، تعزیت پیش کرنا، ایک زوجہ حر کو تعزیت دینا. کیونکہ شام غریبہ میں جب زوجہ حر آئی تھی، جب بھی یہی مسئلہ ہوا تھا کہ زینب نے سر جھکا کر کہا تھا کیا کریں ہم، کیا کریں ہم، تجھ سے شرمندہ. تو ایسے وقت میں ہمارے پاس آئی ہے کہ ہمارے سروں کی چادریں بھی تو نہیں کہ ہم چادر بچھا دیتے اور تجھ پر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. باری لہا بحق محمد و آل محمد. ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. بیمار ہیں، زخمی ہیں، بے حق بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بے حق اسیران کربلا خیر سے ان کو ان کے گھروں تک پہنچا دے. باری الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما. دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر. باری الہ شام کو دہشت گردوں کے چنگل سے آزادی نصیب کر دے. باری الہ پارا چنار کے مومنین کی مشکلات کو ختم کر دے. ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما. باری الہ ہمارے ملک سے دہشت گردوں کا خاتمہ کر دے. باری الہ دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے. ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے. ان کے سرپرستوں کو ذلیل و رسوا کر دے. باری الہ یہ بھی جو حالیہ دہشت گردی ہوئی جعفر ایکسپریس کے جو مشہور واقعہ ہوا بلوچستان میں 2 دنوں تک یہ سارا سلسلہ جاری رہا. باری الہ وہ مظلوم لوگ، بے گناہ لوگ جو مارے گئے، مسافر، وہ سپاہی ہمارے جوان مارے گئے، باری الہ ان سب کو شہداء اسلام کے ساتھ محشور فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. باری الہ روز کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمارے ملک میں کھڑا ہوتا ہے. اس کے ذمہ دار کون ہیں آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن کیا کریں، زبانوں پہ تالے لگے ہوئے. باری الہ صاحبان اختیار کو، اقتدار کو صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. انہیں دوستوں دشمنوں میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک طرف پارا چنار کے مظلوم جن پر کوئی راستہ کھولنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، جن کو محاصرے میں کیا گیا ہے، اور دوسری طرف وہ دہشت گرد کہ جن سے مذاکرات اور پتہ نہیں کیا باتوں کے سلسلے جاری ہیں. باری الہ ان کو عقل دے، ان کو توفیق دے کہ اس ملک کے دشمنوں اور دوستوں میں یہ تمیز کر سکیں. باری الہ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں. تعجیل فرما. ظہور امام زمانہ میں آپ سے